الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ آہستہ سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم میری ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو دنیا کی کسی چیز کا وجود ہی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی برکت سے اللہ نے بنایا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے قیامت تک کے آنے والے ہر ایک انسانوں کے نبی بن کر آئے، جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی۔ پوری دنیا میں قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بہت سارے احسانات ہیں۔ ہمیں جنت والا راستہ ہمارے نبی نے بتایا، سیدھا راستہ ہمارے نبی نے بتایا، اللہ کی پہچان ہمارے نبی نے کروائی، اور ہمارے نبی ہم جنت میں چلے جاوے اس کے لیے بہت بڑی تکالیفیں برداشت کی، بڑی مصیبتیں اللہ کے نبی نے برداشت کیا ہے۔ یا رب امتی یا رب امتی، میری امت کا کیا ہوگا؟ اتنی جہالت کا دور تھا، اتنی گمراہی کا دور تھا، جس زمانے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے بہت گمراہی تھی۔ اس زمانے میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ ہماری ماں بہنوں پر مردوں سے زیادہ اللہ کے نبی کے احسانات عورتوں پر ہیں۔ عورتوں پر اللہ کے نبی کے احسانات بہت زیادہ ہیں کہ جس زمانے میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی عزت نہیں تھی، کوئی اس کو حیثیت نہیں دے رہا تھا۔ جب اللہ کے نبی پیدا ہوئے اس وقت یہ ماحول تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اتنی نفرت ہوتی تھی کہ وہ لڑکی کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اتنا بغض تھا، اتنی نفرت تھی، لڑکی کی پیدائش کو ہی پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا ہے لڑکی کو۔ یعنی کتنی نفرت ہوگی عورت سے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے بچپن کا۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی نے سب سے بڑی خوشخبری یہ سنائی کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو وہ گھرانہ خوش نصیب ہے، کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہو۔ لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، گویا رحمت گھر میں آ گئی۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو یوں فرمایا کہ اللہ کی نعمت ہے، اور لڑکی پیدا ہوتی ہے تو یوں فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے۔
جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، لڑکے کو کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ کے گھر پر جا اور تو تیرے ماں باپ کی مدد کر، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو فرشتہ یوں کہتا ہے کہ جا تیرے ماں باپ کے گھر پر، تیرے ماں باپ کی اللہ مدد کریں گے۔ اللہ بخود فرماتے کہ میں تیرے ماں باپ کی مدد کروں گا، تیرے ماں باپ کی میں مدد۔ اللہ جس کی مدد کرنے پر آوے تو بتاؤ اس کا کام کتنا بن جاتا ہوگا، کتنی سہولتیں پیدا ہو جاتی ہوگی۔ جو اللہ کام بنانے پر آوے تو اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ رب ہے۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے زمانے میں، صحابہ کرام کے مجمع کے بیچ میں یوں فرمایا، اگر کسی کے گھر میں 3 لڑکیاں ہوں اور تینوں لڑکیوں کے اچھا نام رکھے اور ان کی صحیح پرورش کرے، دیندار بناوے، دین کا علم سکھاوے، نمازی بناوے، اور بالغ ہو جانے کے بعد میں لڑکیوں کا نکاح کر لیا، تینوں بچوں کا نکاح کر لیا، تو فرمایا کہ ان ماں باپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ماں باپ جنتی ہے جس کے گھر میں 3 لڑکیاں پیدا ہوئی ہو۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اللہ کے نبی سے یوں عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اگر کسی کے گھر میں 2 ہی لڑکی ہو تو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 2 لڑکیاں ہیں تو بھی ان کے لیے یہی بشارت ہے۔ پھر ایک صحابی اور کھڑے ہوئے، کہا کہ اگر کسی کے گھر میں 1 ہی لڑکی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس گھر والوں کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ ایک لڑکے کی پرورش کرنے پر بھی اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنا خوش ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے عورت کا مقام کتنا بڑھایا ہے، سب سے پہلے ہی بنیاد ہی ڈال دیا کہ لڑکے کی پیدائش پر خوش ہونا چاہیے، اور جب بڑی ہو جاتی ہے اور کسی کے گھر میں لڑکا بھی ہوتا ہے، لڑکی بھی ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شوہر باہر آ رہا ہے، گھر میں آ رہا ہے، باہر سے بازار سے آ رہا ہے، اور کوئی پھل فروٹ یا بچوں کے لیے کوئی کھلونے وغیرہ لے کر آ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے لڑکی کو دیا جائے، بعد میں لڑکے کو دیا جائے۔ لڑکی کی عزت بڑھائی، لڑکی کے مقام کو بلند کیا، لڑکی کی فرمایا کہ ترجیح دی ہے۔ اللہ کے نبی کے کتنے احسانات ہیں۔ اور جب ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ وہی لڑکی جو ہے کسی کی بیوی بن جاتی ہے، جب بیوی بن جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے تمام مردوں کو حکم یہ دیا کہ قیامت کے دن سب سے قریب وہی آدمی ہوگا جن کے اخلاق اچھے ہوں، جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، کل قیامت کے دن سب سے قریب وہی آدمی ہوگا۔ اس لیے حکم دیا، ترغیب دی کہ اپنے گھر والوں پر نرمی کرو، اپنے گھر والوں کی قدر کرو، ان کی غلطیوں کو معاف کرو، درگزر کرو، اور یوں ترغیب دی کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار پسند آوے تو ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کو دیکھو کہ اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہے، تو اچھائی کو دیکھ کر جو ہے اس کی جو ہے قدر کرو، اس کی غلطیوں کو تم معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارا کیا حال گزرا، تو فرمایا کہ کھچڑی کھانے کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی۔ تو کہا کہ ہم تو روزانہ کھچڑی کھاتے، ہماری بھی ہو جائے گی مغفرت؟ بولے کہ نہیں، ایک مرتبہ کھچڑی پکائی تھی، اس میں نمک زیادہ پڑ گیا تھا، اور میں نے بیوی کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے صبر کیا اور میں نے کھا لیا، جس کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دیا۔ اللہ اگر تھوڑی بہت غلطیوں کو تم درگزر کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور شوہروں کو حکم دیا ہے کہ ان کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کو جو ہے تکلیف مت دو، ان کی جو ہے قدر کرو، اور ان کی کوئی بات پسند نہ آوے تو ان کی جو اچھائیاں دیکھو کہ ان کے اندر یہ اچھائی ہے۔ ہمارے نبی کے کتنے احسانات ہیں۔ اور بعض مرتبہ شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے تو وہ گھر واپس آتی ہے، بیوہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کے نبی نے پورے گاؤں والوں کو ذمہ دار بنا دیا کہ یتیم بچوں کی تم سرپرستی کرو، ذمہ داری لے لو، ایسی بیوہ عورتوں کی جو ہے انتظام کرو، تمہارے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ پورا گاؤں ذمہ دار ہو جاتا ہے، پورے گاؤں کو ترغیب دی جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ماں باپ کو بھی حکم دیا کہ اگر جوان ہے اور آدمی کا انتقال ہو گیا، اگر ماں باپ کے گھر واپس آ جاتی ہے
تو ماں باپ کو اللہ نے حکم دیا خبردار اب تم جو ہے اپنی لڑکی کے اوپر جو خرچ کرو گے تم کو ڈبل فائدہ ملے گا، ڈبل ثواب ملے گا۔ پہلے تم نے بچی کی پرورش کیا ہے، اس کے پیچھے خرچ کیا ہے، اس وقت آپ کو خوشی ہو رہی تھی، اب کیونکہ نکاح ہو جانے کے بعد جب دوبارہ واپس آتی ہے ماں باپ کے گھر پر تو بوجھ محسوس ہوتا ہے، تو بوجھ محسوس مت کرو، اب تم اپنی لڑکی کے اوپر جو خرچ کرو گے تمہیں ڈبل ثواب دیا جائے گا، ڈبل بدلہ ملے گا، اللہ اس میں اس کا جو ہے بدلہ جنت میں دے گا، تاکہ کسی کو بوجھ نہ پڑے، خوشی خوشی جو ہے اس کی جو ہے نگرانی کریں۔ تو کتنا خیال ہمارے نبی نے کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے سب سے پہلا جو نکاح کیا بیوہ عورت سے کیا، تاکہ امت کو اس بات کو سمجھایا کہ بیوہ عورتوں کی جو ہے قدر کرو، ان کی جو ہے ان کی خیر خبر لو اور ان سے جو ہے یعنی نکاح کرو، یہ کوئی برا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ برا سمجھتے تھے، پہلے زمانے تو یہاں تک ایسے رواجات تھے کہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو جینے کا حق ہی نہیں تھا، بعض جگہ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور بعض جگہ زندہ جلا دیا کرتے تھے کہ اب جینے کا کوئی حق باقی نہیں رہا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو زندہ اس کو جو ہے دفن کر دیتے، اور بعض جگہ ایسے رواجات تھے کہ زندگی بھر تک جو ہے دوسرا نکاح نہیں کر سکتی تھی، پوری زندگی بیوگی کی حالت میں ہی گزارنا پڑتی تھی، ایسے گندے رواجات تھے۔ ہمارے نبی نے بیوہ عورت سے شادی کر اس رسم کو ختم کیا، لوگوں کو ترغیب دی اور فرما کے بیوہ عورتوں کے لیے سہولت پیدا کر دیا۔ تو ہماری ماں بہنوں کے کتنے سارے احسانات ہیں ہمارے نبی کے، ہمیں ہمارے نبی سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر آگے ایک جگہ ایک موقع یہ آتا ہے کہ وہ ماں بن جاتی ہیں، جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ نے حکم دے دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کی قدر کرو تو جنت میں جاؤ گے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ اگر ماں کو ناراض کیا ہے، ماں ناراض ہے تو تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، چاہے عالم ہو، چاہے دائی ہو، چاہے کتنا بھی دین کا کام کرتا ہو، ماں ناراض ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے اندر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے، جہنم ہے، ماں باپ راضی ہے تو جنت ہے، ماں باپ ناراض ہے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے عورت کا بڑا اونچا مقام بیان کیا، عورتوں کی جو ہے بڑی جو ہے قدر کی ہے۔ اللہ ہمارے ماں بہنوں کو ہمارے نبی کے ایک ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور ہمارے نبی کی سچی محبت ہمارے ماں بہنوں کے دلوں میں اللہ پیدا فرماوے۔ آج ہمارے نبی کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے نبی کا حکم، پردے کا حکم کیا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے کہ عورت کی حفاظت اسی میں ہوتی ہے، عزت آبرو کی حفاظت اسی میں ہوتی ہے، عزت اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں، برکتیں اللہ پاک نازل کرتے ہیں، سکون دلوں کا اللہ پاک دیتے ہیں۔ اتنا بڑا عمل پردے کا حکم ہے، آج ہماری ماں بہنوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنے بڑے خیرخواہ نبی، اتنے بڑے ہمدرد نبی، اتنے جو ہے ان کے اتنے بڑے احسانات، اور ہمارے نبی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ آج ہماری ماں بہنیں نماز سے بھی دور، اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ جو آدمی جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ نے ذمہ داری لیا ہے کہ میں ذمہ داری سے جنت میں داخل کروں گا، مگر آج ہمارے ماں بہنوں میں سے بھی نماز بھی نہیں ہے، پردہ نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی نے عورت کو جنت میں جانے کے راستے بتائے کہ عورت کو اگر جنت میں جانا ہے تو بہت آسان طریقے بتائے۔ ایک جگہ یہ فرمایا 4 عمل ایسے ہیں اگر وہ عورت کرے گی تو سیدھی جنت میں جائے گی، اور جنت کے 8 دروازوں سے بلاوا ہوگا کہ یہاں سے جنت میں آ جاؤ، یہاں سے جنت میں آ جاؤ۔ یہ سب سے پہلا بنیادی عمل فرمایا کہ روزے کا اہتمام ہو، نماز کا اہتمام ہو، اور 2 تو ہو گئے، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے شوہر کی خدمت، اپنے شوہر کی قدر کرنا۔ عورتوں کے لیے سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو شوہر کا حق ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں تمام عورتوں کو حکم دے دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت کے لیے سب سے بڑا حق اگر کوئی ہے تو اپنے شوہر کا ہے۔ ہم شوہر کی کبھی ناشکری نہ کریں، شوہر کی عزت کرے، شوہر کی تعریف کرے، شوہر کو عزت دے، شوہر کو مقام دے۔ جو عورتیں شوہر کو عزت دیتی ہے اور جو عورتیں شوہر کی خدمت کرتی ہے ان کے گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، ان کے گھر میں برکتیں ہوتی ہے، ان کے گھروں میں سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہے،
اس گھر والوں سے اللہ محبت بھی کرتے ہیں. اپنے گھر کو جنتی بنانا ہے تو اپنے شوہر کی قدر کرو. شوہر راضی ہوگا تو گھر میں سہولتیں پیدا ہوگی. شوہر راضی ہوگا تو گھر میں راحت بھی آئے گی. ورنہ شوہر کو ناراض کیا ہے تو لڑائی جھگڑے فتنہ تکلیفیں ہوگی. یہ تھوڑی بہت تکلیف برداشت کر کے اپنے شوہر کو خوش رکھنا, شوہر کا حق ادا کرنا. اگر شوہر کو ناراض کیا ہے تو فرمایا کہ فرشتہ بھی لعنت کرتا رہتا ہے, اللہ کی طرف سے بھی لعنت برستی رہتی ہے, اور اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. وہ نماز بھی پڑھے مگر نماز آسمان پر نہیں جائے گی. روزہ بھی رکھے, فرمایا کہ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا, کیونکہ وہ شوہر ناراض ہے. اپنے شوہر کو راضی رکھ کر جو بھی عمل, چھوٹا بھی عمل کریں گے تو جنت میں لے جائے گا, اور گھر میں بھی برکت آئے گی, سکون آئے گا. اس لیے اپنے شوہر کی جو قدر کرے, شوہر کی خدمت کرے, شوہر کی عزت کرے, شوہر کی کبھی ناشکری نہ کرے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جائے گی. 2 عمل بتائے اللہ کے نبی نے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں جاتے دیکھا 2 عملوں کی وجہ سے. اور 2 عمل جو ہے جس کی وجہ سے عورتیں جہنم میں جا رہی ہے, ان دونوں عملوں سے ہم توبہ کریں. ایک تو فرمایا کہ بہت ساری عورتیں جو ہے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں, شوہر کی برائیاں بیان کرتی ہیں, اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہیں. اور دوسرے عمل غیبت کرتی ہے, ایک دوسرے کی برائیاں کرتی ہے, ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہے. غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنی ساری نیکیاں اس کو دے رہا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے, اور اس کے سارے گناہ ہم لے رہے ہیں. ہم کسی کی غیبت نہ کریں, کسی ماں بہنوں کی غیبت نہ کریں. اور غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ برائی موجود ہے, اس برائی کا تذکرہ دوسری عورتوں کے سامنے کر رہے ہیں, اسی کا نام غیبت ہے. اگر وہ برائی موجود نہیں ہے اور اگر دوسری عورتوں کے سامنے اگر وہ برائی بیان کریں گے جو اس میں ہے ہی نہیں, تو یہ تو تہمت لگانا ہوا, بہتان لگانا ہوا, یہ تو اس سے بڑا بھاری گناہ ہو گیا. تو اگر کوئی عورت بری ہے, کوئی عورت خراب ہے, تو اس کا تذکرہ نہ کرو, اس کی غیبت نہ کرو کہ وہ ایسی ہے ویسی ہے. کیا فائدہ؟ جیسی بھی ہے اس کو جواب دینا ہے. ہمیں اس کی برائی کرنے سے, ہمیں اس کی غیبت کرنے سے ہم اپنے آخرت کیوں خراب کریں؟ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, بزرگ تھے, ان کی ایک آدمی غیبت کر رہا تھا. تو بزرگ کو پتہ چلا, کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی آپ کی بہت برائیاں بیان کرتا ہے, بہت غیبت کرتا ہے آپ کی. تو بزرگ نے سوچا کہ اوہو, اس سے تو بڑا محسن آدمی کوئی نہیں ہے, جو میری غیبت کرتا ہو تو گویا وہ تو ساری نیکیاں مجھے دے رہا ہے اور میرے سارے گناہ وہ لے رہا ہے. تو یہ تو میرا محسن آدمی ہے, یہ تو بڑا یعنی جو ہے اس کا تو میرے پر بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے ساری نیکیاں دیا. تو بزرگ گئے بازار میں کہ اس کا احسان ہے میرے پر, احسان کا بدلہ احسان ہے. تو بزرگ نے بازار میں سے 500 گرام مٹھائی کا ڈبہ خریدا اور مٹھائی لے کر اس آدمی کے گھر پر گئے جو آدمی غیبت کرتا تھا, بزرگ کو برا بھلا کہتا تھا لوگوں کے سامنے. تو اس کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے کہ آپ کا میرے پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے ساری نیکیاں مجھے دے دیا اور میرے گناہ تم نے لے لیا. اس سے بڑا پوری دنیا میں کوئی محسن نہیں ہو سکتا, اس لیے تمہارا تو میں حق ادا کر ہی نہیں سکتا. آپ تو بڑے محسن ہو, اس لیے میں آپ کو تحفے کے اندر یہ ہدیہ لے کر آیا ہوں, آپ ہدیہ قبول فرما لیجئے. وہ آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جن کی میں برائی کرتا ہوں, جن کی میں غیبت کرتا ہوں, میں نے تو جو ہے میری ساری نیکیاں ختم کر دیا, اور فرمایا کہ میں تو برباد ہو گیا. توبہ کیا کہ اب میں کسی کی غیبت ہی نہیں کروں گا, میں غیبت کروں گا تو میرے ہی ساری نیکیاں ختم ہو رہی ہیں. تو اپنے اعمالوں کو کیوں ختم کریں؟ لیکن غیبت کسی کی نہ کریں, اپنے شوہر کی قدر کریں. ایک جگہ پر پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, ماں باپ جو ہے یعنی جو ہے لڑکی کا نکاح جو ہے بغیر لڑکا دیکھتا بھی نہیں تھا, اور ماں باپ نے دیکھ لیا لڑکی کو اور لڑکی والوں نے لڑکے کو دیکھ لیا اور آپس میں رشتہ طے ہو جاتا تھا. اور لڑکا اور لڑکی دونوں کی ملاقات پہلی رات میں ہوتی تھی. پہلے ان کی کوئی ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی کہ لڑکا بھی یہ سمجھتا تھا کہ ماں باپ بڑے محسن ہیں, ماں باپ نے ہمارے لیے جو لڑکی پسند کیا بس وہی اسی میں خیر ہے, ہمارے لیے کوئی غلط تو لڑکی پسند نہیں کی ہوگی. اور لڑکی والے بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے ماں باپ نے جو لڑکا پسند کیا ہے میرے لیے, وہ میرے ماں باپ سے بڑا محسن تو کوئی ہے نہیں, میرے ماں باپ میرے لیے اچھا ہی گھر تلاش کیا ہوگا, اس لیے کہ ہمیں تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پہلے شرم حیا بہت تھی, ایک دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت محسوس بھی نہیں کرتے تھے. اب ماں باپ ہی طے کر لیتے تھے. اب نکاح ہو گیا, نکاح کے بعد پہلی رات کو جب ملاقات ہوتی تھی
تو لڑکا بڑا خوبصورت تھا، چاند کا ٹکڑا، بڑا حسین جمیل تھا، اور لڑکی جو پسند کی تھی ماں باپ نے وہ اتنی وائٹ، اتنی یعنی جو خوبصورت نہیں تھی، بلکہ تھوڑی سی یعنی جو ہے خوبصورتی میں کم تھی، مگر ماں باپ نے ان کا خاندان دیکھا تھا، ان کے اخلاق دیکھے تھے، ان کی خدمتیں دیکھی تھی کہ بڑے خاندان ہے، بڑا اچھا، اور اخلاق بھی اچھے ہیں، اور ہمارے گھر میں جو ہے راحت ہو جائے گی، اخلاق اچھے ہیں، اور فرما کے یعنی جو ہے معاملات معاشرہ سب اچھا ہے، تو گھر میں جو ہے اچھی طریقے سے رہے گی، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، خدمت کرے گی ہماری، تو اس اعتبار سے انہوں نے پسند کیا تھا۔ اب لڑکا بڑا خوبصورت تھا، لڑکی خوبصورت نہیں تھی۔ اب پہلی رات کو جب ملاقات ہوئی، لڑکے نے دیکھا اپنی بیوی کو تو چہرہ اتر گیا کہ میں اتنا خوبصورت چاند کا ٹکڑا، اور میرے لیے لڑکی اتنی خوبصورت نہیں پسند کیا، بہت ساری لڑکیاں تھیں اور میرے لیے اتنی پسند ماں باپ نے جو ہے اتنی ایسی کیوں لڑکی پسند کیا کہ اتنی خوبصورت نہیں ہے، تھوڑا سا اتر گیا چہرہ۔ اب صبح میں دیکھا، ماں نے دیکھا کہ بیٹے کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ اب بیوی کو بلایا، پوچھا بہو کو بھئی کیا بات ہوئی، تو بہو نے بھی کہہ دیا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہوئی، بس مجھے دیکھنے کے بعد کیا معلوم اس کا چہرہ اتر گیا، دل میں کیا پیدا ہوا، نفرت پیدا ہو گئی۔ تو پھر ساس نے بہو کو کہا کہ کیا کریں گے اب بہو تو بڑی اخلاق والی تھی، بڑی سمجھدار تھی، اب ساس نے دیکھا کہ بڑی سمجھدار ہے، اخلاق والی ہے، تو میں ان کو بہو کو کہا ساس نے کہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرنے لگے، تمہیں چاہنے لگے اور تمہارے بغیر رہ نہ سکے، اگر ایسا بنانا چاہتی ہو کہ شوہر کے دل میں محبت زیادہ پیدا ہو، تو میں تمہیں 4 عمل بتاتی ہوں، تو اگر وہ 4 عمل اگر تم کرو گے تو تمہارا شوہر تم سے بہت محبت کرے گا، تمہارے اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور تمہیں بہت چاہنے لگے گا، اور پھر اتنی محبت ہوگی کہ وہ تمہارے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ تو اس عورت نے کہا کہ اماں مجھے جلدی بتاؤ کیا عمل ہے، میں تو یہی چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے راضی ہو، مجھ سے خوش ہو، نفرت ہی ختم ہو جائے، محبت بڑھ جائے۔ اب جو عمل کہو گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، پر میرا شوہر مجھ سے راضی ہو جاوے۔ اگر میرا شوہر راضی ہو گیا اور میرے شوہر میں سے نفرت ہی ختم ہو گئی تو میرے لیے گھر جنت کا باغ بن جائے گا۔ اگر شوہر کے دل میں نفرت ہی رہی ہے اور فرمایا کہ اگر دکھ ہے، میرے سے محبت نہیں ہے، تو فرمایا کہ آہستہ آہستہ میرے لیے گھر جو ہے جہنم کا گڑھا بن جائے گا، میرے لیے جینا مشکل ہو جائے گا، میرا اس گھر میں رہنا بڑا بوجھ پڑے گا۔ اس لیے آپ کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں تیار ہوں کرنے کے لیے، تاکہ میرا شوہر میرا ہو جاوے، میرا شوہر میری خدمت جو ہے مجھ سے خوش ہو جاوے، نفرت ہی ختم ہو جاوے اور مجھے چاہنے لگے۔ تو جب ساس نے دیکھا کہ بہو کے دل میں طلب ہے اور وہ چاہتی ہے عمل کرنے کے لیے، تو پھر موقع دیکھ کر بتایا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی تمہارا شوہر گھر پر آوے تو ہنستے چہرے سے آنا، مسکرا کر سامنے آنا، سب سے پہلا عمل یہ ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ تو ہو سکتا ہے، یہ تو آسان ہے، میں کروں گی، اس میں تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہے، جب بھی میرا شوہر گھر پر آئے گا تو میں ہنستے چہرے سے مسکرا کر سامنے آؤں گی۔ تو بولے یہ تو ہو جائے گا، پھر دوسرا عمل کیا کرنا ہے؟ دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ اس کے جوتے وغیرہ صاف کر کے ایک طرف رکھ دینا ہے، اس کو بٹھانا ہے اور اس کو پانی پلانا ہے۔ گھر آوے مسکرا کر سامنے آنا، پہلا ہو گیا۔ دوسرا چپل صحیح رکھ دیا اور بٹھا دیا کرسی پر، جہاں بھی چارپائی پر، اور بٹھانے کے بعد فوراً پانی لے کر حاضر ہو جاؤ اور اس کو پانی پلاؤ۔ 2 عمل بولے یہ بھی آسان ہے، یہ بھی کروں گی، اس میں تو کوئی بوجھ ہی نہیں ہے۔ پھر تیسرا عمل یہ کرو کہ جب بھی شوہر کھانے کے لیے بیٹھے تو تم گرم گرم کھانا کھلانا، گرم کر لو، ٹھنڈا ہو گیا ہے تو یا تو تیار رکھو، اسی وقت جو ہے بنا لو تازہ، جب کھانے کے لیے بیٹھے گرم گرم کھانا کھلانا۔ تو کہا کہ یہ بھی ہو جائے گا، اس کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، میں سب تیاری رکھوں گی، وہ آئے گا فوراً گرم گرم بنا کے دے دوں گی۔ اور چوتھا عمل یہ کرو کہ جب بھی رات کو سونے کے لیے آوے تمہارا شوہر تو جتنی مقدر میں ہو اتنی خدمت کرو، ہاتھ دباؤ، پیر دباؤ، اور جتنی ہو سکے اتنی خدمت کرو۔ یہ تمہارے لیے یہ اس کے دل میں جگہ ہو جائے گی
تو اس نے کہا یہ بھی کروں گی، کیونکہ مجھے تو زندگی یہاں بسر کرنا ہے، میرے شوہر کو خوش کرنا ہے، اور شوہر راضی ہو گیا تو فرمایا میرے لیے گھر آباد ہو جائے گا۔ تو اس نے چاروں عمل شروع کر دیے۔ آتا ہے، مسکرا کر سامنے آتی ہے، ٹھنڈا پانی پلاتی ہے اور گرم گرم کھانا کھلاتی ہے، اور رات کو شوہر کی خدمت کرتی ہے، کبھی سر دباتی ہے، کبھی ہاتھ دباتی ہے، کبھی پیر دباتی ہے، اور محبت سے باتیں کرتی ہے۔ اب شوہر کے دل میں آہستہ آہستہ اتنی محبت پیدا ہو گئی، اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ ایسی بیوی تو ملنا مشکل ہے۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنی اچھی بیوی تلاش کیا ہے، مجھے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب سمجھ میں آ کہ ایسی قدر کرنے والی اور ایسا خیال رکھنے والی پوری دنیا میں کسی کی بہو نہیں ہوگی جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اور دوستوں کے اندر بھی اس کے چرچے ہو رہے ہیں، اور ماں بھی جو ہے پورے رشتہ داروں میں جو ہے چرچے ہو رہے ہیں کہ بڑی فرما بردار ہے، بڑی خدمت گزار ہے، بڑی نیک عورت ہے، بڑی یہ ہے، بڑی وہ ہے۔ اب چاروں طرف اس کی تو عزت اللہ نے بڑھا دیا، اور شوہر بھی بس تعریف میں جو ہے رتب اللسان، ہر وقت بس بیوی کی ہی تعریف کرتا رہتا ہے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے کہ میری بہت خیال رکھتی ہے، میری بہت قدر کرتی ہے، میری بہت خدمت کرتی ہے، یہ وہ۔ اب وہ گھر جنت کا باغ بن گیا۔ اب جہاں بھی جاتی ہے مسکراتی رہتی ہے، خوش ہے، سارے کے سارے لوگ ماشاءاللہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ زندگی گزارنا ہے تو ایسے زندگی گزارے کہ سارے کے سارے ہماری عزت کرتے ہو، سارے کے سارے جو ہے ساتھی ہماری قدر کرتے ہوں، اور لوگوں میں جو ہے فرمایا اللہ بھی راضی ہو، اور فرمایا کہ سماج میں بھی جو ہے ہماری عزت بڑھے۔ کہ ایسی بہو ملنا مشکل ہے جس نے جو ہے اس گھر میں اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، برکتیں اترتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ عورت مرے گی تو سیدھی جنت میں جائے گی۔ تو دنیا میں بھی جنت اور آخرت میں بھی جنت، دنیا میں بھی خوشحال، آخرت میں بھی خوشحال ہو جائے گی۔ ایسی زندگی کیا گزارنا؟ شوہر کو تنگ کیا ہے، شوہر روزانہ پریشان ہے۔ ایک بڑے میاں تھے، مولانا نے کہا کہ جنت میں تم کو وہی بیوی ملے گی اور تمام حوروں کی سردار بنا کر، اس کو خوبصورت بنا کر تمہارے سامنے رکھی جائے گی۔ اور تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مولانا بس کرو، مجھے جنت میں نہیں جانا۔ بولے بھائی کیوں؟ جنت میں آپ کو وہی بیوی ملے گی، اسی لیے تو نہیں جانا کہ یہاں بھی کھٹ کھٹ، وہاں بھی کھٹ کھٹ، یہاں بھی زندگی تنگ ہو گئی ہے میری بیوی کی وجہ سے، اور وہاں بھی میری زندگی تنگ ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ جانا ہی نہیں ہے۔ کتنا بڑا پریشان ہو گیا ہوگا آدمی۔ تو ایسی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ کہ لوگ تنگ ہو جائیں؟ اور فرمایا کہ اگر شوہر تنگ ہے، شوہر پریشان ہے، شوہر اگر تکلیف ناراض ہے، اگر فرمایا کہ اگر مقدر کی موت آ گئی تو سیدھی جہنم میں جائے گی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے تیسرا عمل فرمایا کہ اپنے شوہر کو خوش رکھنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کی قدر کرنا۔ اور چوتھا عمل یہ ہے کہ بچوں کو دیندار بنانا، بچوں کی تربیت کرنا۔ اللہ نے حق دیا ہے ماں باپ کے اوپر کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھو، اس کو دیندار بناؤ، دین کا علم سکھاؤ، نمازی بناؤ، عالم حافظ بناؤ۔ اگر حافظ بنا دیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ پاک ان کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی کم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اگر عالم بنایا ہزاروں لاکھوں آدمیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ ان کو دیندار بناؤ، ان کو 4 بجے اللہ کے راستے میں بھیجو تاکہ دین زندگی میں آوے، تاکہ اگر وہ جتنے بھی اعمال کریں گے تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ کہ اولاد کی تربیت، اولاد کو دیندار بنانا یہ بھی ہمارے سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ماں بہنوں کو جوڑا جاتا ہے، محنت ہوتی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے اعتبار سے، یہی عمل ہے۔ اس لیے تو ہمارے ماں بہنیں ارادہ کریں، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا، ٹائم ہو گیا ہے، بس یہ 4 عمل کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات خصوص یہ ہے کہ ہر گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہو 6 صفاتوں کے مذاکرے کے ساتھ۔ دوسرا، بچوں کو جو ہے مدرسے میں بھیجے، دیندار بناویں، اور فرمایا کہ ہر ہفتے جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم کے اندر اپنے آپ کو فکر کے ساتھ میں جوڑے، نئی ماں بہنوں کو لے کر آویں تاکہ یہاں پر دین کا ماحول ملے گا، تعلیم ہوگی تو فرمایا کہ گھر جا کر جو ہے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ایک ماحول ملتا ہے، ماحول کی وجہ سے جو ہے فرق پڑتا ہے۔ اور گھر میں ایسا ماحول بناؤ کہ ہر ایک کے ایک مرتبہ 4 بجے ہر ایک کے لگ جاویں۔ جب تک 4 بجے نہیں لگیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہدایت کا نور آتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد۔ ایک آدمی جماعت میں نکلا، 15 دن ہو گئے تو رونے لگا۔ امیر صاحب نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ بھائی بیوی بیمار ہو گئی، بیوی یاد آ گئی، بچے یاد آ گئے۔ کہ نہیں، اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ 15 سال ہو گئے میں نے میرے باپ کی شکل نہیں دیکھی، میں نے میری ماں کی شکل نہیں دیکھی، میرا قبر میں کیا ہوگا؟ احساس پیدا ہوا۔
आमिर साहब ने कहा कि तुम अपने अब्बा को माफ़ी मांगो, रोते हुए खत लिखा। बोलता है कि 15 साल से मैंने बाप की शक्ल नहीं देखी, जब बाप सामने आता है तो मैं रास्ता बदल देता हूँ, बाप का चेहरा देखना पसंद नहीं करता। इतनी नफरत थी। अब एहसास पैदा हुआ तो अपने बाप को खत लिखता है कि मुझे माफ़ कर दो, रोते रोते खत लिखा। अब बाप के हाथ में 15 साल के बाद बेटे का खत आया। बेटे की मोहब्बत होती है, बाप ने भी माफ़ कर दिया, माँ ने भी माफ़ कर दिया कि बेटा हमने तुझे सब माफ़ कर दिया। अब वो चिल्ला लगा कर गया तो गले लगा कर रो रहा है, माफ़ी मांग रहा है। 15 साल का तोड़ 15 दिन में जोड़ दिया। ले अपने घर वालों की तख्ती बनाओ, चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए एक मरतबा लगवाओ। और हमारी माँ बहनें भी 3 दिन के एतबार से अपने महरम के साथ अल्लाह के रास्ते में निकले। जिन माँ बहनों का 3 दिन लगा है वो 10 दिन के एतबार से इरादा करे तो थोड़ी देर आपको मौका दिया जाता है। 3 दिन के एतबार से 10 दिन के एतबार से जो अपने महरम के साथ तैयार है उनका एक पर्चे में नाम लिखे। और 16 तारीख से 4 महीने की चिल्ले की जमातें जा रही है तो 16 तारीख से चिल्ले 4 महीने की जो जमातों में अगर भेजना चाहती है उनका भी नाम लिखे कि हम अपने घर वालों को चिल्ले के लिए 4 महीने के लिए भेजेंगे। तो थोड़ी देर अजान हो रही, इतनी देर में तश्कील कर लो, उसके बाद दुआ कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताएं।